حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی شخص کی مدد کرتا ہے، کسی دوسرے انسان کی، مسلمان کی مدد کرتا ہے، تو اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہمارے عام جو سوچ ہے، ہماری عام جو ایک تھنکنگ بنی ہوئی ہے نا اس چیز کو لے کر، وہ یہی ہے کہ جو شخص کسی کی مالی لحاظ سے مدد کرتا ہے یا جو شخص کسی کی فزیکل لحاظ سے کوئی مدد کرتا ہے تو صرف یہ اس کے بارے میں ہے۔ حالانکہ اگر اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے نا، تو جو لوگ کسی شخص کو، کوئی ایسا بندہ جو گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا نوجوان، کوئی ایسا بھائی، بزرگ، بیٹا کسی ایسے گناہ میں، فلت میں ملوث ہے جس میں وہ گناہ میں بڑھتا جا رہا ہے، لیکن کوئی بندہ ایفرٹ کر کے، کوشش کر کے اس کو مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے اسے سمجھاتا ہے، اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی دوسرے کی مدد ہے۔ یہ اگر کسی کو صحیح راستہ، اگر آپ دنیاوی لحاظ سے کسی شخص کی مدد کرتے ہیں، اس کو کوئی پیسے وغیرہ دے کر اس کی کوئی ایسی ہیلپ کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ کسی بھی مجبوری میں پھنسا ہو تو اس سے باہر نکل آئے، یا آپ اس کی کوئی فزیکل کوئی سامان نہ اس سے اٹھایا جا رہا ہو، یا کہیں پہ جانا ہو، اس کے پاس کوئی سواری مہیا نہ ہو، تو آپ اس کو اپنی سواری کے ذریعے اس کو اس جگہ ڈراپ کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک ایسی چیزیں ہیں جن کا فائدہ صرف اس کو اس دنیا میں ہوگا، لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو آپ اس کو ادھر سے باہر نکالتے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے داعی بنا کر بھیجا گیا، تو اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے، اگر کوئی انسان دوسرے مسلمان کو، دوسرے بھائی کو جو گناہ میں، فلت میں، کسی بھی ایسے ایڈکشن میں مبتلا ہے جس سے وہ باہر نہیں نکل پا رہا یا باہر نہیں نکلنا چاہ رہا، تو انسان اس کے دل میں خدا خوفی ڈال کر یا اور جس بھی انداز سے ممکن ہو، اس کے لیے ایزی ہو، آسان ہو، اس کے ذریعے وہ انسان اس بھائی کو، اس نوجوان کو باہر نکالتا ہے نا۔ تو یہ عمل ان دونوں سے، جو پہلی دو میں نے ذکر کی ہیں، ایک تو انسان کسی کو پیسوں کے ذریعے ہیلپ کرتا ہے، اور دوسرا انسان وہ اپنی فزیکل کسی چیز کے ساتھ اس کی ہیلپ کرتا ہے، تو ان دونوں سے بڑھ کر ہے یہ، کیونکہ آپ نے ایک جگہ پہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہو، دنیا تو آج ہے کل نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ پہ آپ اس کی آخرت سنوار رہے ہو، تو آخرت جو بندہ سنوارتا ہے کسی کی، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ یہ دنیا ساری ملعون ہے، سوائے ان لوگوں کے، اس جگہ کے جہاں پہ دین کا علم، دین کی بات ہو رہی ہو۔ دیکھیں، جہاں پہ کوئی بندہ اپنے بھائی کو، کہیں پہ طالب علم پڑھ رہے ہیں، کہیں پہ مختلف درس و دروس ہو رہے ہیں، یا کہیں پہ کوئی ایسے دعویٰ کا کام ہو رہا ہے، کسی کو فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے، یا مل کر اسپیشل کسی کو بندہ سمجھاتا ہے، تو وہ ایسی جگہ بن جاتی ہے جہاں پہ اللہ کی رحمت مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے جب تک وہ لوگ اللہ کے دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ چیز ان دونوں سے بڑھ کر ہے۔ تو میرے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی ہے جو ہر ایک بندے کے مائنڈ میں آتی ہوگی کہ شیطان جب بھی آپ اس چیز کی طرف آئیں گے نا، تو آپ کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کرے گا۔ سب سے پہلے آپ کو کہے گا کہ اگر آپ دین کا کام کرو گے تو آپ کھاؤ گے کیا، آپ اپنی جو ہے وہ ضروریات کہاں سے پوری کرو گے۔ محمد علی بھائی جو یوتھ کلب سے جن کا تعلق ہے، ان کا ایک میں کلپ سن رہا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب یوتھ کلب شروع کی نا، سٹارٹ کی، تو ہمارے پاس صرف 10,000 روپے تھے، اور ہم نے ایک ہال بک کروانا تھا جس کا سارا ملا کے خرچہ تقریباً 50,000 روپے تھا۔ کہتے ہیں اب ہمیں سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ ہم کیسے یہ کام شروع کریں، کون کس کے پاس جا کر یا کس کے ذریعے ہم ہیلپ لیں تاکہ ہم یہ اپنا کام جو ہے سٹارٹ کر سکیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بڑی مختلف قسم کی جو ہے پرابلمز ہم نے فیس کی، لیکن آج اس دنیا کا، اس پورے پاکستان کا، ورلڈ کا سب سے مشہور و معروف اور سب سے زیادہ کام کرنے والا دعویٰ کا ایک پلیٹ فارم بن گیا۔ تو آپ یہ چیز غور کریں کہ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی بندہ ہے نا، اسٹارٹ میں اسٹرگل ہی کرتا ہے، وہ کوشش ہی کرتا ہے، محنت ہی کرتا ہے۔ آپ کے پاس بڑے لوگ ایسے آپ کو منظر عام پر نظر آئیں گے، لیکن آپ ان کی پس پشت نہیں دیکھتے، آپ ان کو دیکھتے نہیں کہ وہ کیسے اسٹرگل کرتے آ رہے ہیں، کتنی انہوں نے محنت کی، کتنا انہوں نے کوشش کی، تگودود کی، جب آ کر وہ یہاں پر پہنچے۔ لیکن پھر بھی یہ بات ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی ہیلپ، اللہ کی رحمت کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ جب انسان مخلص ہوتا ہے کسی بھی کام کے لیے، تو چاہے دنیاوی کام ہے نا، اگر انسان کی نیت خالص ہے، نیت صاف ہے، بخاری شروع ہی اس حدیث سے ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات۔ انسان کی نیت کا خالص ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ انسان کی نیت اگر دنیاوی معاملات میں خالص ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈالے گا، لیکن اگر انسان نیت صاف کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوگی، مدد ہوگی، اور فرشتوں کی دعائیں ہوں گی۔
اور انسان کے لیے وقتی مشکل ہوگا، وہ بھی انسان کے مائنڈ کا ایک خلل ہوتا ہے جس کو شیطان نے فلفل کیا ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام تم کرنے تو لگے ہو، تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کے اندر جو ایک جھجک ہوتی ہے وہ نہیں ختم ہونے دیتا۔ جب تک آپ کے اندر وہ جھجک رہے گی، آپ کسی کو کھل کے تبلیغ نہیں کر سکو گے، آپ اس کی تبلیغ کرو گے، آپ اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے یار کو، جگر کو آپ یہ چیز کی ترغیب دیتے ہوئے، اللہ رسول کی بات سناتے ہوئے، اس کو جہنم کا ڈر دکھاتے ہوئے، منظر پیش کرتے ہوئے اسے سیدھے رستے پر لے آتے ہیں نا، تو یہ اس کو بلینز آف ڈالرز دینے سے بیٹر ہے کہ آپ اس کی دنیا سنوارنے کے بجائے اس کی آخرت سنوارتے ہو۔ تو یہ ہم اس چیز سے بہت دور ہیں۔ ہم اپنے دوست کو گناہ میں ملوث دیکھتے ہیں، ہم اپنے دوست کو، بھائی کو، رشتہ دار کو، کزن کو، کسی کو بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہے، یہ فلاں فلاں گناہوں میں، یہ میوزک کی ایڈکشن ہے، اس میں گرل فرینڈ سے باتیں کرتا ہے، لڑکیوں سے، مختلف قسم کی لڑکیوں سے چیٹ کرتا ہے، یہ موویز دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، اس قسم کی چیزوں میں نیٹ فلکس پہ اس کے دن رات گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کی کوئی بھی صبح بغیر سونگ کے نہیں ہوتی، کوئی بھی رات اس کی بغیر گانے سنے پوری نہیں ہوتی۔ تو میں اس کو سمجھا بجھا کے اس کو اس چیز سے باہر نکالوں؟ نہیں، کسی کو نہیں پڑی ہے، وہ سنتا ہے، سنتا رہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ کسی بھی گناہ میں ملوث ہے نا، تو اگر آپ اس کو منع نہیں کرتے، آپ اس کو روکتے نہیں ہو، کہ قیامت والا دن ہوگا وہی بندہ آپ کا گریبان پکڑے گا، کہے گا خود تو تم نماز پڑھتے رہے ہو، خود تو تم ان گناہوں سے بچتے رہے ہو، خود تو یہ سارے کام جو میں کرتا رہا تھا ان سے تم دور تھے، نفرت کرتے تھے، لیکن میں کر رہا تھا تمہارے سامنے، تم نے مجھے نہیں منع کیا، تم نے مجھے نہیں روکا، تو اللہ کے سامنے شکایت لگائے گا۔ تو ہم وہاں پہ کیا کریں گے؟ کبھی اس چیز کو بھی ہم نے اپنے زندگی میں اینالائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی ہمارا بھائی، ہمارا دوست ہمارا گریبان پکڑ لیتا ہے کہ بھائی تو خود تو نمازی تھا، تو خود تو سونگ نہیں سنتا تھا، تو خود تو موویز نہیں دیکھتا تھا، تو خود تو حرام ریلیشن میں نہیں ملوث تھا، تو خود تو سگریٹ نوشی نہیں تھا کرتا، تو خود تو ڈرگز الکوہل نہیں تھا استعمال کرتا، لیکن تیرے سامنے میں تو کر رہا تھا، تو نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یا اللہ یہ خود اس چیز میں ان سب چیزوں سے بچتا تھا، میں اس کے سامنے کرتا تھا، اس نے مجھے کبھی نہیں روکا۔ وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہی ہوگا کہ ایک بستی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتے کو، جاؤ اس بستی کو لوگوں سمیت ان کے اوپر الٹا دو۔ تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ نا ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو بڑی تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ وہ واپس گئے کہ یا اللہ وہاں پہ تو ایک بزرگ ہے جو بڑی تیری تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ساری بستی کو اٹھا کر ان کے اوپر دے مارو۔ وہ فرشتہ بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ تو تیرا بندہ ہے۔ اس نے کہا یہ میرا بندہ ہے، لیکن یہ دوسرے جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جو دوسرے لوگ میری نافرمانی میں مبتلا ہیں، یہ ان کو منع نہیں کر رہا۔ لہٰذا اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، میں بچہ ہوں، میرا بھائی بچہ ہے، میرا دوست بچہ ہے، اگر یہ بچے ہیں نا تو ہمیں آگے بھی بڑھنا پڑے گا، ہمیں خود تک نہیں محدود۔ دین اسلام اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تو آگے لوگوں میں پہنچانا شروع کر دیا، 10 کا گروہ بنایا، ملکوں میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو بتایا، لوگوں کو اللہ کے نبی کا پیغام پہنچایا، درس دیا، اور محنتیں کی، دن رات تبلیغ کرتے گئے، لوگوں کو ڈرایا، جہنم کا تعارف کروایا، لوگوں کو قیامت کا بتایا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تعارف کروایا، اور اس کے ذریعے انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کا کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ انبیاء کا کام کر رہا ہے، گویا کہ وہ صحابہ کا کام کر رہا ہے، گویا کہ وہ ائمہ کرام کا کام کر رہا ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو دین کی تبلیغ میں صرف کر دیا۔ آپ دیکھیں مختلف قسم کے اس وقت پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں، یوتھ کلب ہو گیا، المدرار ہو گئے، اور اس طرح کے اور بے شمار جو یوتھ کو لے کر، یوتھ کی پرابلمز کو لے کر، جن کو ہم 1 منٹ میں فتویٰ لگا دیتے کہ بھائی تو جہنمی ہے، تو غلط کام کر رہا ہے، ان کی پرابلمز کو سمجھنے کی بجائے، ان کو بہترین آسان طریقہ بتانے کی بجائے ان پہ سیدھا فتویٰ لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جہنمی تو ہو گئے ہیں، چلو اب جیسی لائف جا رہی ہے جانے دے۔ اس طرح نہیں ہمارا ہونا چاہیے معاملہ۔ ہمیں اگر کوئی ہمارے سامنے کسی بھی قسم کا اس طرح کا پلیٹ فارم ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنا لنک جوڑیں۔ ہم اگر نہیں ان کے ساتھ جوڑنا چاہتے تو الگ سے کوئی ایسا کام کر لیں، کوئی الگ سے ایسی ہم اپنے طور پر، اپنے گرد و نواح پر، اپنے گھر سے شروع ہو کر اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں میں یہ ساری تبلیغ، اللہ کا دین، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو
دیا ہے، اس چیز کا شعور دے دیا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی تعارف کرائیں، آپ لوگوں کو بھی یہ بتائیں کہ بھائی یہ جو گانے آپ سن رہے ہو یہ غلط ہے، بھائی یہ جو آپ کا کاروبار ہے یہ غلط ہے، بھائی یہ جو آپ بینک کی نوکری کر رہے ہو اس میں سود کی ملاوٹ ہے، یہ غلط ہے، بھائی آپ موویز دیکھتے ہو، اپنا سارا ٹائم نمازیں نہیں پڑھتے، موویز پہ گزار دیتے ہو، یہ غلط ہے۔ آپ لوگوں کو بتائیں، ان کو تعارف کروائیں، تبھی تو جا کے آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ رکھتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، تو دین کی سمجھ والا بندہ ہمیشہ اپنے تک نہیں رہتا، وہ آگے بھی پھیلاتا ہے۔